وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رعد درس نمبر 1024 آیت نمبر 33. آج کا موضوع، کیا ہم مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 33. لفظی ترجمہ: افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. پھر کیا وہ ذات جو ایک ایک متنفس کے عمل پر گواہ ہے، نظر رکھتی ہے. وجعلوا للہ شرکا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے اور شریک بنائے ہوئے ہیں. قل سموہم، آپ ان سے کہیے کہ ان کے نام تو لو، کون ہے وہ؟ ام تنبئونہ، یا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو بما لا یعلم فی الارض، جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، ایسے نام لے رہے ہو تم. ام بظاہر من القول، یا بس تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو. بل زین للذین کفروا مکرہم، حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے دعوت حق ماننے سے انکار کیا ہے ان کو ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راہ راستے روک دیے گئے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر جب جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھلانے والا نہیں ہے. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا ہی کی زندگی میں بھی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. 2 آیات میں نے پڑھی ہے سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. یہ سارے دیکھیں جو مجرمین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو وہ تو ہم ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے، میں نے آپ کو کہا، بڑے مجرم ہم ہیں.
آپ غور و فکر کریں، اس بات کو ہلکا نہ لیں. یا تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور ہم یا حزب اللہ ہیں یا حزب الشیطان ہیں. دنیا میں اس وقت صرف دو قسم کے گروہ ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. اب حزب اللہ کون ہے؟ اللہ کے لشکری کون ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اپنے اوپر. تھوڑی میں تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ زیادہ چھپا ہوا نہ رہے آپ سے. اللہ کے لشکری کون ہیں؟ جنہیں اپنے اوپر یقین ہے کہ ہاں میری حقیقت کچھ اور ہے، ظاہر نہیں ہے. پھر وہ یہ جانتے ہوں یا یقین رکھتے ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اپنے لیے بنایا ہے. اور وہ یہ یقین بھی رکھتے ہوں یا ان کا طرز عمل یہ ہو کہ دنیا میں ان کی زندگی گزارنے کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے. پھر وہ اللہ کو، ان کی منزل اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق کے مطابق بنا لیتے ہیں، نبی کے اخلاق کے مطابق. اور تو یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ مومن ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ میں یہ صفات موجود ہیں تو آپ کو مبارک ہو. آپ کو جنت کی خوشخبری ہے، جنت ریٹن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے. آپ جنتی ہیں، آپ متقی ہیں، آپ جنتی ہیں، مبارک ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کیسا ہے؟ آج ہم اپنی حقیقت سے نہ آگاہ ہیں. اگر کوئی آگاہ ہو بھی جائے تو وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سب دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا ہماری ترجیح ہے، مفادات. آپ دیکھ لیں، انفرادی طور پہ آپ دیکھ لیں، پہلے آپ اپنے فیصلوں کو دیکھ لیں. یعنی آپ کی زندگی کی ترجیحات جو ہے وہ ظاہر ہے. للہیت آپ کے کسی کام میں نہیں ہے، آپ کے سب کاموں میں مفاد پرستی ہے، ایک دوسرے سے لالچ. اور جب باہمی تعاون چلتا ہے تو وہ نظام چل رہا ہے سارا. انما اتخذتم اوثانا من دون اللہ مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم ینکر بعضکم بعضا، اور کما قال، ایسی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، تم نے تو دنیاوی مفادات کی بنا پر ایک دوسرے سے تعلقات بنا لیے ہیں. انما اتخذت، وثن بت کو کہتے ہیں، تم نے تو یہ دنیا کے جو ہستیاں ہیں اس کو اپنے بت بنا لیے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں، حقیقت میں بت ہے. بھئی میں فلانی پارٹی کا، فلانا رہنما ہے میرا، وہ زندہ باد. بس ہم تو ان کے یعنی یہ دیکھیں، ایک وہ تھا، اس میں تو کوئی وہ حرج نہیں ہے، یعنی عمران خان کا ابھی تو 2021 ہے، 2018 کا وہ ہے، الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے. تو ایک جو ان کی ایک دو آدمی، ایک میں اپنا آنکھوں دیکھا، وہ یہ کانوں سنا حال بیان کر رہا ہوں. ایک دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا، دونوں تحریک انصاف سے متاثر تھے، عمران خان سے. اب ایک کا جملہ یہ تھا کہ دیکھو اگر عمران خان نے کسی کافر کو بھی ٹکٹ دیا تو میں اس کی حمایت کروں گا. یہ ہماری دیوانگی ہے، یہ وارفتگی ہے. اور دیکھیں یہ کیا جملہ ہے، کافرانہ جملہ ہے. لیکن ہے وہ شخص آج بھی ہے، 2-3 سال ہو گئے ہیں، ابھی دیواروں پہ بڑے بڑے اس کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ بینر لگے ہوئے ہیں اسی شخص کے جس نے یہ کہا تھا. تو یہ تو پھر ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی
لیکن پکڑ تو ہے. اس کی میں نے زیادہ تفصیل نہیں کی، لیکن آج ہم پکڑ میں ہیں. ہر شخص پریشان ہے، امت پریشان ہے، پکڑ تو ہے. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ ہمارا حال ہے، یہ کافروں کا حال نہیں ہے. آپ چھوڑ دیں وہ نظریات، چھوڑ دیں. کتابوں میں اگر آپ لکھا ہوا پاتے بھی ہیں کہ یہ کافر لفظ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. یعنی جس مفسر نے کافر کے لفظ لکھے ہیں تو وہ تو ہم پہ فٹ آتے ہیں، وہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں. میں تو ان کے کہے کو غلط نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ان آیات سے کیوں نکال دیتے ہیں. اب جو یہ ظاہر ہے کہ یہ 8 نبوی کی صورت ہے، جو مفسر تفسیر کرے گا تو انہی حالات کے مطابق کرے گا. یہ آیات فلاں کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ کتابوں میں آپ دیکھ لیں، تفسیروں میں ان ہستیوں کا نام بھی لیا گیا ہے کہ یہ آیت فلاں ہستی فلاں کافر کے متعلق ہے یا فلاں گروہ کے، یا یہ اس طریقے سے ہے. تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس وقت کے لیے وہ تھے. آج ہمیں اس کے مصداق، آج ہم دیکھیں اس میں کیا ہے، جعلوا للہ شرکاء. اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے کہ یہ دیکھو، یعنی ان ہستیوں کو میرا شریک قرار دے رہے ہیں جن کو میں نہیں جانتا زمین میں. اس کے متعلق تو اسی صورت میں وہ کہ بھئی انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ رعد میں. تو یہاں ہے قل سموہم، نام لو بھیا، میرے شریکوں کا نام لو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس ام بظاہر من القول، یعنی بس تمہارے منہ میں جو آ جاتا ہے وہ کہتے رہتے ہو. ہمارے تو بات یہی ہے، جو منہ میں آئے، وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ منہ پہ بھی ہوتا ہے. دل میں آپ دیکھ لیں، وہ میں نے ابھی عمران خان کی ایک عہدیدار کی بات نقل کی آپ کو، تو جو دل میں تھا، دل میں کیا تھا؟ اللہ تو نہیں تھا. دل میں ایک شخص تھا، دنیا کا ایک شخص تھا، وہ دل میں تھا. اس نے کہا کہ یہ کافر کو بھی ووٹ دے تو میں اس کی حمایت کروں گا، اس کے لیے کھڑا ہوں گا، اس کی مدد کروں گا، یہ اس نے کہا. تو یہ ہم نے دیکھیں، یہ جو یہاں اس 2 آیات کا میں مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض سموہم. اللہ تعالیٰ پہلے کہتا ہے نام لو. تو اب ہم نام کیا لیں؟ ہمارے شریک کیا ہیں؟ سب سے بڑا یعنی ہم نے اللہ کا مد مقابل اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے. فرعون نفس ما کم تر نیست از فرعون را، اور لیکن او رعون بودو ما رعون نیست. میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے جو 2 لوگ ہیں، تو بیوی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتی، الا یہ کہ شوہر کا جبر ہو، وہ ایک الگ ہے، لیکن مجبوراً پھر اس کو سہنا پڑتا ہے شوہر کا جبر. یا شوہر جو ہے بیوی غالب ہو جاتی ہے تو شوہر بیوی کا جبر برداشت کرتا ہے کسی حد تک، اور نہیں ہو تو بس فرعون ہے اپنی اپنی ذات میں. ہم فرعون ہیں، اپنی ذات اللہ کے مقابلے میں ہے. دیکھیں، حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا حکم چلے. اپنی اولاد کو کہتے ہیں، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے، باپ اپنی اولاد کہ میں تمہیں معلوم نہیں ہوں، تم مجھے نہیں جانتے، میرے مزاج سے واقف نہیں ہو، تم کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ اب یہ دیکھیں، یہ خدائی کا دعویٰ ہے. تم کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تم کون ہو، تمہاری بات کیا ہے، تمہارا سوچ کیا ہے، تمہارا سب باطل ہے. تو پہلی تو اپنی ذات ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے.
نفس ما کم تر نیست از فرعون را، میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، ولیکن اورعون بودو ما رعون نیست، اس کے پاس اسباب تھے، اس نے دعویٰ کر دیا، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے۔ تو سموہم، ان کے نام لو، تو نام تو یہ ہے کہ میں، انا ولا غیری، یا شیطان نے جو کہا تھا انا خیر منہ، شیطان کے نقش قدم پہ ہے کہ میں بہتر ہوں، میں سب سے بہتر ہوں۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے عام، یعنی یہ تو ایک عمومی ایک رویہ ہے ہمارا، ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر، اپنے نظریے کو، ہم میں ہر ایک اپنے آپ کو علامہ قرار دیتا ہے۔ دوسروں کی اگر ناصح کی ہم بات سنتے بھی ہیں تو اپنے ترازو میں تولتے ہیں، اگر وہ اس تلائی میں ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرا تجربہ ہے، میری باتیں لوگ سنتے ہیں لیکن اپنے ترازو میں تولتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں اپنے ترازو میں تولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اپنے ترازو میں ہم تولتے ہیں۔ تو شرکا ہے، یہ شریک ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کر لیا، آپ کہتے ہیں میرا حکم چلے۔ ہر شخص ہم میں سے یہ چاہتا ہے، بہرحال حالات کا جبر تو ایک الگ چیز ہے، جب طاقت آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ چیف جسٹس ہے، مثال کے طور پہ پاکستان کی چیف جسٹس ہیں، تو چیف جسٹس کے پاس پاور بھی ہے، اس کا کہنا ہے، یہ ہے۔ عام طور پہ ہمارے بعض جو عدالتیں ہیں، جو سپریم کورٹ کی عدالت ہے، افتخار چودھری لاکھوں یعنی کروڑوں ڈالر کی جرمانے عائد ہو چکے ہیں ان کے فیصلوں کو۔ ریکوڈک کا ایک مسئلہ ہے، شاید کوئی جانے یا نہ جانے، تو بس ان کا فیصلہ تھا، اس نے۔ اب جب ہر چیف جسٹس آتا ہے تو اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری بنے، سو موٹو، ہر بات پہ اپنی مرضی کے مطابق سو موٹو۔ پھر ثاقب نثار آئے، وہ الگ ایک وہ تھے، فرعون یعنی نما۔ ہم میں سے ہر شخص فرعون ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بس وہ آپ دیکھ لیں، یہ سب جو بڑے ہیں جب ان کے ہاتھ میں پاور آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی بس میں ہوں، میں۔ لیکن یہ تو میں یعنی بڑوں کی بات کر رہا ہوں، آپ چھوٹوں کو دیکھ لیں۔ ایک ریڈی والا اپنے ذہن میں اس کا دین کا ایک نقشہ ہے، ایک خیال ہے، بس وہ اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کا اپنے مسائل ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میری سنو، میری صفات پر غور کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ آج کی جو آیت ہے پہلی، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یعنی جو ہستی ایک ایک متنفس کے عمل سے آگاہ ہے، تو یہ تو اللہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے راز ہیں اس سے واقف ہے۔ ہر شخص اس وقت کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا پلان ہے، کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ 7-8 ارب لوگ ہیں اس وقت، ان تمام مخلوقات کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا مقصد ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ظاہر مطلب اس کا یہی ہے۔ اور دیکھیں ہم، اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ کیا کہنے، اس کا علم وسیع ہے۔ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں، کس نیت سے بیٹھا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ واقف ہے اس سے۔ آپ کے ذہن میں جو فلم چل رہی ہے، میری بات سن رہے ہیں، کس نیت سے سن رہے ہیں، کیا رد عمل ہے آپ کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اچھا میں آئندہ کیا سوچوں گا، کیا کروں گا، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، علم کی بات ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے،
جو کچھ میں کر رہا ہوں اس وقت، اسی طرح آپ بھی یہ دیکھیں. ہمیں تو یہ یقین حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے اور میرے ساتھ ہے، اور وہ میں اس کی نگاہوں کے سامنے میں زندگی گزار رہا ہوں. یہ مقام احسان تو ہمیں حاصل نہیں ہے، ہونا چاہیے. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یہ مقام احسان، یعنی اگر آپ اس کو عملی طور پہ محسوس کرنا چاہیں تو یہ مقام احسان ہے دین کا. ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بہرحال اس جو آیات ہم دو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بری طرح شرک کر رد کیا ہے. دیکھیں، حکم جس کا آپ حکم مانتے ہیں وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کا معبود ہے. اور یہی بات یعنی دیکھیں، اس میں آپ کا تھوڑا وقت لے رہا ہوں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں انسان کی معراج رکھ دی ہے، کامیابی رکھ دی ہے، فلاح رکھ دی ہے، کہ جس نے اللہ کی بندگی کی، زندگی بندگی کے لیے ہے. اگر آپ بندگی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی، اگر آپ اطاعت میں مصروف نہیں ہیں تو آپ غیر اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں. دو ہی صورتیں ہیں، زیادہ مشکل بات نہیں ہے. اگر اس وقت زندگی آپ اللہ کی بندگی میں نہیں گزار رہے، اور یقیناً ہم نہیں گزار رہے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات میں یہاں رک کر کہوں گا کہ بندگی ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، خالص اللہ کی بندگی، خالص اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، خالص اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ ناممکن سمجھتے ہیں اس وقت. میری جو آبزرویشن ہے نا، ناممکن اور بلا ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اپنے اس کو دیکھ لیں. تو اب یہ ہے نا کہ یہ یعنی بدترین شرک ہے یہ، کہ آپ اگر غیر کے سامنے جھکتے ہیں اللہ کے علاوہ، جھکنا جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے. میرے خیال سے اسی سورہ مبارکہ میں تھا یا اس سے پہلے ہوگا، لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو ہے. اور یہی اللہ کو پکارنے میں ہماری کامیابی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تمام پیغمبران کرام یہی دعوت لے کے آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. تمام پیغمبر. اور یہ بات نوٹ کر لیں، یا میں دیکھیں آہستہ ہو گیا ہوں، بہت اہم بات ہے. یا تو ہم مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اللہ کی بندگی اگر آپ نہیں کر رہے تو یقیناً پھر اللہ آپ کا معبود بھی نہیں ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ کہہ دیا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. میرے خیال سے اس میں سورہ یوسف میں کہ بہت سے لوگ اللہ پہ یقین تو رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن بات اس کی مانتے نہیں ہیں، جیسا کہ ہم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرا نام تو لو ان کے، کون ہیں؟ تو نام تو ہم نہیں لے سکتے. یہ تو بس سنی سنائی بات ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، بس جو منہ میں آیا کہہ دیا. آپ دیکھ لیں، اپنی کیفیت کو دیکھ لیں، بس جو منہ اٹھایا، بس جو کافی یعنی ہم جو زندگی میں باتیں کرتے رہتے ہیں اس میں احتیاط کے دامن ہم چھوڑ دیتے ہیں. بعض وقت کفریہ جملہ بول دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی کہا جو عمران خان کا جو شاگرد تھا، کفریہ جملہ ہے تو ہم وہ بول دیتے ہیں. ہم بظاہر من القول، جو منہ میں آیا کہہ دیا. اب ہوگا کیا؟
دیکھیں شریک تو اللہ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ام تنبئون بما لا یعلم فی الارض، یا تم اس ذات ان ہستیوں کی خبر دے رہے ہو جو زمین میں موجود ہی نہیں، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. خالق کی اطاعت ہوتی ہے. الا لہ الخلق والامر، یہ بات نوٹ کریں. مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا ہوگا. قانون ہے، عام قانون. یہاں بھی آپ دیکھ لیں. تو اب اگر آپ نے ایک غیر حقیقت پسندانہ نظریہ اپنا لیا، جیسا کہ ہم، اللہ ہمارا اس وقت، اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. اس کو آپ چیلنج بھی کر سکتے. اگر اللہ ہی آپ کا زندگی گزارنے کا مقصود ہے، اللہ ہی اگر آپ کو محبوب ہے، اللہ ہی آپ کو مطلوب ہے، تو پھر تو آپ اللہ کے راستے پر لازماً چلیں گے. اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو خوشخبری ہے. آپ سے تو میرا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، آپ سے تو میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. آپ کا حال تو آیت نمبر 35 میں آ رہا ہے. تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام جنت کا. مثل الجنت ابھی آئے گا، انشاءاللہ بات کریں گے. تو یہ آپ تو متقی ہیں، آپ کا گھر تو جنت ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رخ آپ کا دنیا کی طرف ہے، فیصلے آپ خود کر رہے ہیں زندگی کے، نہ اللہ کا حکم نہ رسول کا طریقہ. یہ ایک عام ہمارا ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو پھر آپ مشرکانہ کردار، آپ کا مشرکانہ ہے. آپ نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ اب دیکھیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے. تو اب آپ کو، جب آپ نے ایک طرز زندگی اپنے لیے پسند کر لی، گمراہی کا راستہ، گمراہی کو آپ نے ہدایت قرار دے دیا. ایسا ہی ہے آج کل، گمراہی کو ہم نے ہدایت سمجھ لیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. میں تو بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمیں تو کچھ دین کی سدھ بدھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، کیا ضرورت ہے. ہمیں نہ اپنی خبر ہے، نہ دین کی خبر ہے، نہ اللہ کی خبر ہے، نہ رسول کی خبر ہے. اب اگر آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں بے خبر، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو لوگ کر رہے ہیں وہ آپ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ رویہ قبول کر لیا، تو اب آپ کے جو برے اعمال ہیں وہ آپ کو اچھے دکھنے لگیں گے، کیونکہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے ظاہرداری کا، ظاہر کے لیے زندگی گزارنے کا. اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرے گا ہدایت کے لیے. آپ گمراہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے رک گئے، خود فیصلہ آپ نے کر لیا ہے. اب آپ کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، یعنی کسی کی بات آپ پر اب اثر نہیں کرے گی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. آپ کے لیے اب کوئی ہدایت، اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال دیتا ہوں، بالکل دینی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 13 سال مکے میں گزارے. کثیر تعداد نے ان کی دعوت سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، اللہ معبود نہیں ہے، بہت ہیں، ایک نہیں ہے، بہت ہیں. تو اب انہوں نے پھر کفر کے لیے جانیں بھی دی. ان کو ان کے اچھے اعمال، ان کے جو برے اعمال تھے، اچھے دکھ رہے تھے. ابو جہل جب میدان بدر کی طرف جا رہا تھا تو خانہ کعبے کے پردے پکڑ کے اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ، آج جو ہم میں سے حق پہ ہو اس کو تو نے فتح دینی. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اگر تم نے فیصلہ مانگا تو فیصلہ تو آ گیا. لیکن وہ جب یہ دعا مانگ رہا تھا، میں صرف یہ ایک نقطہ بیان کروں، جو جب یہ دعا مانگ رہا تھا تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا تھا.
باطل بھی نہیں سمجھ رہا تھا. معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے گمراہی قرار دے دیا، اپنے آپ کو حق قرار دے دیا. یہ آج جو دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں مختصر طور پہ، آج اب ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے اسکالر ٹی وی پہ بیٹھے ادھر ادھر سب، اور ایک ریڈی والا بھی جو ہے وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، بس نماز روزہ کر رہا ہوں بس، اور کیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال ایسی حالت میں جب آپ گمراہی پر آپ کا دل کھپ جائے، اب آپ کے لیے ہدایت پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ تو عام مثال ہے، اس پہ آپ سوچیں. میں تھوڑی بات پھر بھی کر لوں گا، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جی ترجمہ سنا دیں. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. تو کیا وہ ذات جو ایک ایک نفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے تو اللہ کو بھلا کے، اس ذات کو بھلا کے جو حاضر ہے ناظر ہے، اس ذات کو بھلا کے اور اپنے لیے شریک ڈھونڈ لیے. قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ ان سے کہو کہ ان کے نام لو. ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا تم خبر دیتے ہو ان ہستیوں کی اس کو جسے وہ نہیں جانتا کہ زمین میں کوئی موجود ہے میرے مقابلے میں. یا ام بظاہر من القول، یا تم بس جو منہ میں آیا وہ بک دیا تم نے. بل زین للذین کفروا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو، ناشکروں کو، حق سے انکار کرنے والوں کو ان کے اعمال اچھے دکھنے لگتے ہیں. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے وہ رک جاتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں. ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا،
یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔